پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایوان بالا میں خطاب کرتے ہوئے ممبران سینیٹ کو تسلی دی ہے کہ امریکہ کو افغانستان کی سرزمین پر ڈرون آپریشنز کے لیے نہ تو پاکستان کی جانب سے کوئی فوجی اڈہ دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ایئر بیس۔ منگل کے روز فلسطین اسرائیل تنازع پر جاری بحث کے بعد اپنے پالیسی بیان میں وزیر خارجہ ماضی میں امریکہ کو فراہم کیے گئے ایئر بیس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، سینیٹرز پر زور دیا کہ ماضی کو بھول جائیں۔ انہوں نے کہا، یہ ایوان اور پاکستانی قوم میری گواہی یاد رکھے کہ عمران خان کی قیادت میں اس ملک میں امریکہ کے لیے کوئی فوجی اڈہ مختص نہیں ہوگا۔ اسی طرح گزشتہ روز پاکستانی وزارت خارجہ نے بھی پاکستان کی جانب سے امریکہ کو کوئی نیا ایئر بیس دینے سے متعلق دعووں کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سن 2001 میں ہونے والے معاہدے ایئر لائن آف کمیونیکیشن (ALOC) اور گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن (GLOC) کے معاہدے موجود ہیں اور دونوں ممالک ان کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ وضاحت ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب خبر رساں ادارے AFP کی ایک خبر کے مطابق امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ افغانستان میں امریکی فوجوں کی مدد کے لیے پاکستان نے اپنے فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کا کہنا تھا کہ وزارت خارجہ نے پریس ریلیز کے ذریعے سے اپنا موقف بیان کر دیا ہے اور وہ اس پر مزید کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر سوال یہ ہے کہ سن 2001 میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہونے والے ALOC اور GLOC معاہدے کیا ہیں جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ ان معاہدوں کے حوالے سے سابق سفارتکار ضمیر اکرم کا کہنا تھا کہ 9/11 کے واقعے کے بعد ان معاہدوں کی روح سے پاکستان اور امریکہ میں اپنے ایئر بیس قائم کرنے کی اجازت ملی تھی، تاہم ان فضائی اڈوں کو سن 2011 میں ختم کر دیا گیا تھا۔ ضمیر اکرم کے مطابق 9/11 کے بعد امریکہ کو افغانستان میں دہشت گردوں پر حملے کے لیے فضائی اور زمینی مدد کی ضرورت تھی، جس کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2 معاہدے ہوئے تھے۔ ان معاہدوں کے مطابق ALOC کے تحت امریکہ کو فضائی اڈے اور GLOC کے تحت زمینی راستے استعمال کرنے کی اجازت ملی تھی۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کے مطابق یہ معاہدے دہشت گردی کی عالمی جنگ کے دوران ہوئے تھے اور اس دوران امریکہ بلوچستان میں خزدار کے نزدیک واشق کے علاقے میں قائم شمسی ایئر بیس اور سندھ کے جیک آباد میں واقع شہباز ایئر بیس کو استعمال کرتا رہا ہے۔ حالیہ خبروں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اب امریکہ کو زمینی اور فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے، مگر جنگی ہوائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر ہوتا ہے تو پھر زمینی راستے سے ممکنہ طور پر افغانستان کی حکومت اور شہریوں کو مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ امریکہ اپنے واپسی کے سفر میں بھی زمینی اور فضائی راستے استعمال کر سکے گا۔ ساؤتھ ایشین انسٹی ٹیوٹ کی ڈائریکٹر جنرل اور دفاعی تجزیہ نگار ڈاکٹر ماریہ سلطان کے مطابق دہشت گردی کی جنگ میں اتحادی ہونے کے نتیجے میں شدید ترین مالی نقصان کے علاوہ پاکستان خود براہ راست دہشت گردی کا نشانہ بن چکا تھا۔ امریکہ نے اس دوران انڈیا سے بھی تعلقات بڑھا لیے تھے، جس کے بعد پاکستان نے ان دونوں معاہدوں پر نظر ثانی کی تھی۔ ضمیر اکرم کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ امریکہ کو پاکستان سے کسی قسم کے حملے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی فضائی یا زمینی جنگی اڈے قائم نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ زمینی راستوں کو صرف اور صرف اپنی واپسی کے سفر میں استعمال کر سکے گا۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا کہنا تھا کہ سن 2001 میں فضائی اڈے دینے کی وجوہات کچھ اور تھیں۔ اس وقت پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک عالمی مہم کا حصہ تھا، مگر اب کی صورتحال کچھ اور ہے۔ کوئی بھی حکومت پارلیمان کی اجازت کے بغیر امریکہ کو ایسی اجازت نہیں دے سکتی، جبکہ ایسی اجازت دینے کی صورت میں حکومتوں کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے بعد اپنے فضائی اڈے قائم کرنے کے لیے روس سے الگ ہونے والی وسطی ایشیا کی ریاستوں سے رجوع کیا تھا، تاہم اس کو وہاں پر روس کے بڑھتے ہوئے عمل دخل کے بنا پر اجازت نہیں مل سکی۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان کا کہنا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان سے نکل کر پاکستان میں بیٹھ کر اپنے ہتھیار استعمال کرے، یعنی افغانستان کی جنگ پاکستان میں بیٹھ کر لڑی جائے، مگر اس وقت پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ پاکستان کسی حد تک دہشت گردی پر قابو پا چکا ہے اور پاکستان افغانستان کی جنگ سے نکل چکا ہے۔ ڈاکٹر ماریہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے پاس نہ صرف افغانستان میں کئی فضائی اڈے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اس کے انڈیا کے ساتھ کئی دفاعی معاہدے ہیں۔
اور بحر عرب میں بھی ان کا جنگی بیڑا موجود ہے۔ ان حالات کے ہوتے ہوئے نہیں لگتا کہ پاکستان بھی امریکہ کو فضائی اڈے فراہم کرے گا۔ امجد شعیب کے مطابق پاکستان کی جانب سے امریکہ کو ایئر بیس نہ دینے کی ایک اور بڑی وجہ چین ہے۔ پاکستان اور چین دو بہترین دوست ہیں جن کے مفادات مشترکہ ہیں۔ ایک ایسی صورتحال جس میں عالمی سطح پر امریکہ کھل کر چین کی مخالفت کر رہا ہو، ایسے میں پاکستان اپنے انتہائی قریبی دوست کی خواہش کے برخلاف امریکہ کو فضائی اڈے نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان نے بھی اسی نقطے کی حمایت کرتے ہوئے کہا، پاکستان چین کے مقابلے میں کبھی بھی امریکہ کو ترجیح نہیں دے گا۔